بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کی یا کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ اب یہ پڑھنا ہے کہ مفرد اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ مفرد کہہ لیں یا کلمہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، دو نام ہیں ایک چیز کے۔ تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ نے ایک اور چیز سمجھنی ہے، زمانہ کیا ہوتا ہے اور زمانے کتنے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا اس نقشے پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، زمانہ آپ پہچانتے ہیں نا، وقت کو کہتے ہیں زمانہ۔ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ۔ زمانہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ زمانہ یا تو وہ زمانہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہے، گزرا ہوا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہے نا، جیسے کل گزر گیا۔ ایک وہ ہے جو ابھی موجود ہے، اسے کہتے ہیں موجودہ زمانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ موجودہ زمانہ۔ موجودہ زمانہ۔ اور ایک وہ ہے جو آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ان کے نام ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں ماضی۔ کیا بولتے ہیں؟ ماضی۔ بولے ماضی۔ ماضی۔ اور موجودہ زمانے کو بولتے ہیں حال، آنے والے کو مستقبل۔ یہ سمجھ لیا نا کہ زمانہ گزرا ہوا اس کو ماضی کہتے ہیں، اور موجودہ زمانے کو حال، اور آنے والے زمانے کو مستقبل۔ ٹھیک ہے، شعر ہے نا، زمانہ جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی، آتا استقبال ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ تو اس نقشے سے سمجھ لیں، ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، دوسری ہے فعل، اور تیسری کیا ہے؟ حرف۔ یہ تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں مفرد لفظ کو، اگر اس کا معنی دوسرے لفظ کے ملانے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس کا معنی دوسرے لفظ کے ملانے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ اس کو حرف کہتے ہیں۔ اگر اس کا معنی دوسرے لفظ کے ملانے کے بغیر سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ دو، وہ حرف نہیں ہوگا، ان دو میں سے ایک ہوگا، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ ان دونوں میں پھر فرق کرنے کے لیے زمانے کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے اندر زمانہ بھی ہے، چاہے موجودہ زمانہ ہو، چاہے گزرا زمانہ ہو، چاہے آنے والا زمانہ ہو، یعنی حال، ماضی، مستقبل، جو بھی زمانہ پایا جائے، اگر زمانہ ہے تو وہ فعل ہے، اگر زمانہ نہیں تو وہ اسم ہے۔ تو گویا اسم کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں آ جاتا ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اس کے اندر زمانہ موجود ہو نہ ہو۔ اور فعل کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو وہی کہ اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جاتا ہو، اور دوسرا اس کے اندر تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ بھی موجود ہو۔ اور حرف یہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ حمید گھر سے مسجد تک جاتا ہے، یا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا جملہ ہو، یا جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ ایک جملہ ہے۔ کیا ہے؟ جملہ۔ اس کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ ایک یہ لفظ ہے، دوسرا، تیسرا، 4، 5، 6، 7 لفظ ہیں۔ اب ان لفظوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ ہے جس کا معنی اکیلے میں سمجھ میں آتا ہے، جس کا معنی اکیلے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جس کا مطلب اکیلے میں سمجھ میں نہ آئے، دوسرے لفظ کے ساتھ ملانے کے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ہم اس کو حرف سمجھ لیں گے۔ اور جس کا آتا ہو وہ حرف نہیں ہوگا، وہ اسم اور فعل ہوگا۔ پھر ہم زمانے کو دیکھیں گے۔ چلیں شروع کر لیں۔ تو پہلا لفظ حمید ہے۔ اب دیکھیں، اکیلا بولا جائے حمید یا حمید اللہ، اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی لڑکے کا نام ہے، لہٰذا یہ حرف نہیں ہے۔ گھر، یہ بھی کوئی اکیلا بولے گھر، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، گھر مکان کو بولتے ہیں، لہٰذا یہ بھی حرف نہیں ہے۔ سے، یہ اگر کوئی اکیلا بولے سے کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ گھر سے، مسجد سے، کسی اور کے ساتھ ملاؤ تو سمجھ میں آتا ہے، اکیلے میں سے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ یہ سے جو ہے یہ حرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ پھر آگے مسجد، یہ بھی دیکھیں، اکیلا بولے مسجد، معنی سمجھ میں آتا ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ تک، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ تک، اکیلے تک، کیا ہوا بھائی؟ تک،
مسجد تک، گھر تک، بازار تک، پھر سمجھ میں آتا ہے. تو اکیلے تک کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا تک بھی کیا ہوا؟ حرف ہوا. پھر جاتا ہے، جاتا ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جانے کو کہتے ہیں جاتا. صرف جاتا، جاتا یا جائے گا یا یہ جانے میں معنی میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. اس کا یہ حرف نہیں ہے. صرف ہے بولیں ہے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. صرف ہے کیا ہے بھائی، تو پھر یہ حرف بن جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے انشاءاللہ آگے عربی مثالیں آئیں گی، پھر تفصیل سے سمجھیں گے. تو اب یہ جو حرف نہیں ہے، حمید یہ حرف نہیں ہے، گھر حرف نہیں ہے، مسجد حرف نہیں ہے، جاتا حرف نہیں ہے. اب جو حرف نہیں ہے تو پیچھے دو رہ گئے، اسم اور فعل. ان دو میں کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہوگا کہ ہم نے زمانے کو دیکھنا ہے، کہ جس کے اندر زمانہ پایا جائے، چاہے گزرا ہو، چاہے آنے والا ہو، چاہے موجودہ ہو، اس کو ہم فعل کہیں گے. جس کے اندر زمانہ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم. وہ کیا ہوگا؟ اسم. اب دیکھیں حمید یہ حرف تو نہیں ہے، پیچھے دو میں کیا ہے؟ زمانہ دیکھتے ہیں. حمید کے اندر زمانہ ہے نہیں، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ اسم. شاباش. گھر اس کے اندر کوئی زمانہ ہے نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اسم. مسجد اس کے اندر زمانہ ہے نہیں، تو یہ بھی کیا ہوا؟ اسم. اسم. جاتا ہے یہ اس کے اندر زمانہ یہ ہے، فاعل یہ فعل بن جائے گا. اس کے اندر زمانہ ہے، کون سا زمانہ ہے؟ موجودہ. یا کہے گا کہ جائے گا، پھر بھی زمانہ اس کے اندر ہوگا آنے والا، مستقبل، پھر بھی فعل ہوگا. یا چلا گیا، گزرا ہوا زمانہ، پھر بھی کیا ہوتا؟ فعل ہوتا. تو یہ ہوتی ہے اسم فعل حرف کی پہچان. ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم عربی میں اس کی مثالیں سمجھیں گے تاکہ پھر ہمیں بات تفصیل سے سمجھ میں آ جائے. لہٰذا چلتے ہیں کتاب کی طرف، تاکہ کتاب میں کیا لکھا ہے ابھی آپ انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں کیا کہا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں، ایک بات، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. مثال کیا دیے؟ رجل آدمی، علم علم، مفتاح چابی، کوئی بھی لے لیں، قلم، کتاب، دار، جدار، کوئی بھی لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا فعل جو ہے یہاں آ جائیں، درمیان میں اسم کی وہ مزید تفصیل آئے گی نا، پھر انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں. جیسے اسم تھا وہی برابر ہے، یہاں تک پہلی شرط تو برابر ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے ناصارہ اس نے مدد کی، گزرا زمانہ. ینصر مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. اچھا ضربہ اس نے مارا، گزرا زمانہ. یضرب مارتا ہے یا مارے گا. یہ ترجمہ آگے آئے گا انشاءاللہ سیکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو ان کے اندر زمانہ موجود ہے نا، لہٰذا یہ کیا ہیں؟ فعل. اور آگے حرف ہے. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہی نہ ہو. جیسے من، فی. من مطلب سے، فی مطلب میں، یا اردو میں کہتے ہیں سے تک. سمجھ آتا ہے؟ نہیں آتا. مسجد سے گھر تک، اب سمجھ آیا. لہٰذا سے تک یہ کیا ہیں؟ حرف ہیں. من، فی یہ کیا ہیں؟ حرف ہیں. اس کی مثال لکھی ہے کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. جیسے وہ من کہا نا اوپر، تو من کی مثال یہ ہے، خرج زید من الدار، نکلا زید گھر سے. دخل عمرو فی المسجد، داخل ہوا عمر مسجد میں. دیکھیں سے اور میں اب سمجھ میں آ گیا. چلو اس میں جملے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. خرجہ نکلا معنی سمجھ آتا ہے، زید سمجھ آتا ہے، من سے سمجھ نہیں آتا، دار گھر سمجھ آتا ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ کس کا معنی دوسرے کے بعد اکیلے میں سمجھ نہیں آتا؟ من کا. تو من کیا ہوا؟ حرف. شاباش. باقی 3 خرجہ زید دار یہ تینوں حرف نہیں ہیں، یا اسم ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ فعل. اب ہم زمانے کو دیکھتے ہیں. خرجہ وہ نکلا، اس کا زمانہ ہے نا، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہے، گزر گیا. نکلتا ہے ابھی نہیں کہہ رہا نا، نکلے گا نہیں، نکل گیا، نکل گیا، مطلب اس کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہے. تو خرجہ کیا ہوا؟ فعل. ٹھیک ہے. زید آدمی کا نام، اس کے اندر زمانہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم. اور دار گھر یہ بھی اس میں زمانہ نہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم. شاباش. آپ کو بات صحیح سمجھ آ گئی ہے. جزاک اللہ.